السلام علیکم۔ آج کا یہ ٹاپک اس لیے چنا کہ بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس موضوع پر مزید بات کروں، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند آنے والی ویڈیوز میں بھی اس موضوع کو جاری رکھا جائے۔ ایک اہم بات شروع میں کہ اس ویڈیو کو آپ بطور آڈیو اگر سنیں تو بھی آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی علامت کہ انسان دوسروں سے الگ رہنا چاہتا ہے، تنہائی یا لونلینس کو پسند کرنے لگتا ہے، اکیلا نہیں، میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایسے مرد اور خواتین شادی کے بعد ایک دوسرے کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں، مگر اب تنہائی دور ہو گئی، اس کو دور کرنا ہے۔ اب ایسی ریلیشن شپ میں ہیں آپ، تو اس میں اکثر ہوتا ہی ہے کہ دوسرا پارٹنر سفر کرنے لگتا ہے، اس لیے شادی سے پہلے ڈپریشن کا علاج شروع کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج شادی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں شادی کرنے سے تھوڑی بہت بہتری ضرور آ جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے شریک حیات پہ۔ کچھ مرد اور خواتین بڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ ڈپریسڈ پارٹنر کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، مگر ان میں ایک پارٹنر ضرور سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کا پارٹنر اتنا اچھا ہو جو آپ کے ساتھ ایسی حالت میں گزارا کر سکے۔ تو ڈپریشن کا علاج بر وقت کرانا چاہیے، کیونکہ ڈپریسڈ مرد یا عورت کے ساتھ رہ کر دوسرے پارٹنر کے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کوشش کریں کہ وہ لوگوں میں رہیں، اٹھیں بیٹھیں جتنا ہو سکے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا دوستوں میں وقت گزاریے، اکیلے مت رہیے۔ ایسے لوگوں کو تنہائی اختیار کر کے نہ تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ ہی نوکری کرنے یا مزدوری کرنے کو وہ پسند کرتے ہیں، ہر وقت گھر میں بند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ ہر وقت اپنے مرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا اپنے پیاروں کے بارے میں یہی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ لوگ کچھ رشتوں سے حد سے زیادہ جڑ جاتے ہیں، فار ایگزامپل اپنی ماں سے یا اپنے والد سے اس قدر اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو ان کو موت کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے۔ موت کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے، مگر اتنا سوچنا کہ جو آپ کو ڈپریشن سے دوچار کر دے تو یہ بیماری ہے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ذرا سا بھی کوئی کسی پریشان کن واقعے کا ذکر اگر کر رہا ہو ان کے سامنے تو فوراً کہتے ہیں کہ ٹاپک چینج کرو، میں یہ نہیں سننا چاہتا یا نہیں سننا چاہتی، ڈپریشن کی باتیں زیادہ نہ کرو۔ اس کے علاوہ مثبت بات سے بھی وہ منفی پہلو بآسانی نکال لیتے ہیں۔ چونکہ برداشت کی کمی ہوتی ہے اس لیے ہر وقت جھگڑے کا احتمال رہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے لوگوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی بات میں اونچ نیچ ہوئی تو لڑائی ہو جائے گی۔ یہ لوگ اکثر اوقات گمسم اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں، مگر بولنے پر آئیں تو سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، بات کا بتنگڑی بنا دیتے ہیں، کسی موضوع پر اتنا بولنے لگتے ہیں کہ آس پاس لوگ بور ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ کھسکنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سست بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کام وقت پر نہیں کر سکتے، لاس آف انرجی جس کو بولتے ہیں اس سے دوچار ہوتے ہیں، کمرے میں بند پڑے رہتے ہیں، لوگوں سے زیادہ میل جول کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اسے اہم سمجھتے ہیں، انتہا درجے کے اینٹی سوشل ہوتے ہیں۔ کمرے میں بند رہ کر جس بھی بیکار کام میں مصروف ہوں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے اہم کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کمرے سے باہر جو لوگ موجود ہیں یا گھر سے باہر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جس کلوزڈ سپیس میں ہیں ادھر ہی سارے مزے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو باہر لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ کمرے میں بند رہ کے بھی اتنا انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں بھی سمیٹتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ان پر ترس کھائیں، کوئی بھی کام بتاؤ تو بہانے بناتے ہیں اور دوسروں کو شو کراتے ہیں کہ وہ مصروف ہیں، مگر دراصل وہ نکمے ہوتے ہیں۔ یعنی جس کو اکثر سوسائٹی میں بولا جاتا ہے کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، وہی والی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے ماں باپ، باقی بہن بھائی ان کی ان عادتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، علاج کا بولو تو کبھی نہیں مانتے، ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ڈپریشن کا مریض کبھی بھی نہیں مانتا کہ اسے ڈپریشن ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں
اور یوں ان کا بھلا ہو جاتا ہے اور وہ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو ان کو علاج پہ راضی کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں مانتے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ ہر وقت منہ لٹکا کر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر اچانک جب کبھی مزاج اچھا ہو تو بے ہنگم سے کہہ کے بھی لگانے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کبھی کبھی نقصان پہنچانے کا سوچ لیتے ہیں، زندگی سے گلے، اپنوں سے گلے، اپنی قسمت کے گلے، یہ رونے ہر وقت وہ روتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد باز ہوتے ہیں، اکثر کوئی نہ کوئی بے فائدہ قدم اٹھاتے رہتے ہیں، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کام کی قطعی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، ویسے کسی دن جوش میں آ کر کوئی نیا کام کھول لیتے ہیں اور پھر جس کو انجام تک بھی نہیں پہنچا پاتے۔ پلان کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں بزنس شروع کروں گا، فلاں جگہ ایڈمیشن لوں گا، مگر عین وقت پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایڈمیشن کیے ہوئے لوگ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں کورس۔ اچانک سے خوش ہوتے ہیں، اچانک سے غمگین ہوتے ہیں، اچانک محبت کسی سے، اچانک لا تعلقی، اچانک نفرت، پلک جھپکنے میں کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور اچانک سے پھر ان سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں۔ ایک طرف چل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہی یہ پلٹا کھاتے ہیں پھر۔ اس کے علاوہ نا امیدی ہر وقت رہتی ہے، بھلے کی امید چھوڑ دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ان میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، دن رات کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے اندر خوشی تلاش کرتے رہتے ہیں، مثلا ڈرامہ، موویز دیکھنے کی ایڈکشن یا لت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے انڈور اور آؤٹ ڈور پہلوؤں کو یہ لوگ بیلنس نہیں کر سکتے، مگر وہ مانتے بھی نہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا، وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ لائف میں جو کرے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسے رہے، جیسے زندگی گزارے۔ کچھ لوگ مائلڈ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کو میجر ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو جن کو مائلڈ ڈپریشن ہوتی ہے وہ بظاہر نارمل نظر آتے ہیں، ایون اکثر میجر ڈپریشن کے مریض بھی مختصر اگر ان سے ملاقات ہو آپ کی تو آپ کو نارمل نظر آ سکتے ہیں، مگر اگر ان کے ساتھ آپ کا مسلسل واسطہ رہے تو آپ پر آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی ہے کہ وہ اوروں سے مختلف ہیں، ان کا طرز زندگی، ان کے سوچنے کا انداز باقی لوگوں سے بہت الگ ہے، وہ حقیقی زندگی سے مختلف نظر آتے ہیں آپ کو۔ دین کے بارے میں بھی ان کے کچھ مخصوص نظریات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی بھی میں نے علامات اب تک بتائیں یہ سب کی سب بھی کسی میں ہو سکتی ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ خاص علامات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ باقی علامات بظاہر ماسک ہو جاتی ہیں، وہ ان کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ آج میں نے ایک سادہ انداز میں ڈپریشن کی علامات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آنے والی ویڈیوز میں اگر آپ چاہیں گے تو اس پر مزید گفتگو ہم کر لیں گے۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔